کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ کب سے شروع ہوئی، کس نے شروع کی؟ قرآن سنت کی روشنی میں میرے بھائی کوئی بھی شروع کرے، صحابہ اکرام نے شروع نہیں کیا ہے، تابعین ائمہ محدثین نے شروع نہیں کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئی اس میں اختلاف ہے میرے بھائی، جس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی اس میں اختلاف ہے، لیکن دن ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ہم کیوں روزہ نہیں رکھتے میرے بھائی؟ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہر ہفتہ رکھنا پڑے گا، سال میں ایک مرتبہ ہوتا تو رکھتے، ہر ہفتہ رکھنا کون رکھے گا؟ یہ عاشق رسول میلاد منانے والے لوگ یہ کیوں نہیں، روزہ کیوں نہیں رکھتے میرے بھائی؟ جانتے بھی نہیں، ایک بھی آدمی نہیں جانتا ہے، اس کے علماء کرام جانتے ہوں گے لیکن وہ بھی ڈر سے نہیں بتاتا ہوگا کہ مجھے بھی رکھنا پڑے گا، اگر کہو تو کم سے کم رکھنا مجھے بھی پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سوموار کے دن۔ کسی نے پوچھا، اللہ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں کیوں روزہ رکھتے ہیں سوموار کے؟ آپ نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں پیدا ہوئے۔ کس دن میرے بھائی؟ اور 12 ربیع الاول اگر آپ مانتے ہیں تو 12 ربیع الاول کبھی سوموار کو ہوگا، کبھی منگل کو ہوگا، کبھی بدھ کو ہوگا، کبھی جمعرات کو ہوگا، کبھی جمعہ کو ہوگا، کبھی سنیچر کو ہوگا، کبھی اتوار کو ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی حدیث کو، مسلم شریف کی حدیث کو دیکھو عید میلاد النبی منانے کی روایت مل گئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ولادت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جشن مناتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھتے تھے میرے بھائی، سوموار سے ایک سوموار کو، ہر سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے کہاں میرے بھائی، آج حق یہی ہے میرے بھائی کہ آپ قرآن اور حدیث کو مان لیں اور ان چیزوں کو، ان فرقوں کو اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور جب تک آپ قرآن حدیث کو نہیں پکڑیں گے، شرک اور بدعت گمراہی میں آپ بالکل بھٹکتے رہیں گے۔ اور چھوڑ دیں کہ اتنے بڑے بڑے، اتنے جبے والے، کبے والے، سب غلط ہے، سب غلط ہے میرے بھائی۔ جو بھی قرآن اور حدیث کے خلاف کرتا ہے وہ غلط ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو۔ اس لیے عید میلاد النبی اب تو مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس تحقیقی زمانے میں اب تو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں، پاکستان میں کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمارے یہاں 15 اگست کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں تو بعض مدرسے کے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ہندوستان میں، بغیر مسلک کے میں یہ بات کرتا ہوں، کسی خاص مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے ہیں ہر مسلک کے لوگ، وہ لوگ جھنڈا نہیں پھہراتے ہیں 15 اگست کو، یا اس خوشی میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جائز نہیں ہے، مطلب ہے کہ ہمارے یہاں مکہ فتح ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے اس طرح خوشی منانا، اس لیے ہم نہیں منائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں یہ عید میلاد النبی ثابت ہے، سرکاری طور پر چھٹی بھی لے لی ہے ان لوگوں نے، چھٹی لیتے ہیں اس دن، نہیں ہے میرے بھائی۔ بلکہ اگر آپ 15 اگست مناتے ہیں اور اس کو یہ دین نہیں ہے، اور جو عید میلاد النبی مناتا ہے وہ دین سمجھ کر کے مناتا ہے، ثواب سمجھ کر کے مناتا ہے میرے بھائی، دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ صحیح ہے، آپ اس کو، میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، آپ منا سکتے ہیں اس کو، ہمیں اس کو دین نہیں، وہ کفار بھی منا رہے ہیں، ایک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو، ہزار بات ہے کہ ہم دل سے تو اس کو نہیں مانتے، چاہتے نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت، یا اور کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ بالکل حرام ہے قطعی طور پر، یعنی جو چیز جائز ہے اس کو آپ کرتے ہوئے کرتے آتے ہیں، اور جو چیز جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر کے آپ مناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اور پلس یہ کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، بلکہ زیادہ صحیح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ اکثر مورخین یا تقریباً تمام مورخین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اس لیے میرے بھائیو، جو لوگ پرانے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ پہلے 12 وفات مناتے تھے لوگ، بے خوب مسلمان کی وفات بھی کہیں منانی چاہیے۔ 20 سال 30 سال پہلے لوگ 12 وفات مناتے تھے ہندوستان پاکستان میں، لوگوں نے کہا بھائی وفات کو ہی منانا چاہیے، تو اس کو چھوڑ کر کے 12 عید میں جشن عید میلاد النبی منانے لگے ہیں، جو شریعت سے بالکل دور لوگ اور قرآن حدیث سے بالکل دور، اور صحابہ کرام، یہ جو شروع ہوا میرے بھائی 400 سال کے بعد یہ شروع ہوا تھا، اور شیعوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ کتنے سال کے بعد؟ 400 سال کے بعد شروع ہوا تھا، اور شیعوں نے اس کو ایجاد کیا، اور آج سنی مسلمان، بہت سارے سنی مسلمان اس کو ماشاءاللہ دھڑلے سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔